خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور عالم ٹائم کا سیگمنٹ چل رہا ہے عشق رمضان کی ساری ٹرانسمیشن میں فتح مکہ کا روح پرور واقعہ جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، سمجھنے کو ملتا ہے اور طبیعت میں تازگی آتی ہے، ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ تو ضامن صاحب آپ بتا رہے تھے، فرما رہے تھے ہجرت مدینہ کے وقت بستر مصطفیٰ پر بستر مصطفیٰ پہ مولا علی اور چاروں طرف کفار کا گھیرا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تو دیکھیے یہ خود یہ کردار رسول یہ بتا رہا ہے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں۔ جہاں اطاعت کا مفہوم آ جاتا ہے نا، پھر وہاں سوال نہیں ہوتا۔ اگر حکم ہجرت ہے، یہاں سے جانا ہے، تو اب کتنی مشکلات آ جائیں اس کی پرواہ نہیں کر رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جو رسول سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کا کردار پھر دیکھیے کہ حکم رسالت یہی ہو رہا ہے نا کہ آج شب ہجرت ہے، مجھے ہجرت کرنا ہے۔ صحیح۔ آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ آج تمہیں میرے سفر سونا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس گھر میں پہلے بھی آتے تھے علی، پہلے بھی لیٹتے تھے، لیکن آج جو لیٹنا تھا وہ یہ اس طرح سے لیٹنا تھا کہ وہ جو 40 قبائل کے افراد ہیں، صحیح، کوئی گھر کو 2-4 کنال پر محیط گھر نہیں تھا، بہت مختصر سا گھر تھا، صحیح، 40 افراد گھیر لیں تو کوئی ایک سایہ بھی باہر نہیں جا سکتا، لیکن یہ مشیت الہی تھی، حکم الہی تھا۔ اور خدا نے کہا جیسے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے کہ غیب پر ایمان یقین رکھنا ایمان کی علامت میں سے ہے، کہ خدا نے بتایا کہ جب ہمیں اپنی حجت کو محفوظ کرنا ہوتا ہے تو تمہاری نگاہوں میں پردے ڈال دیتے ہیں، تم پہرے دیتے رہ جاتے ہو اور ہم اپنی حجت کو بچا کے لے جاتے ہیں۔ اور کس طرح سے مولا کہنے سے فقط ایک بات کہی کہ علی امانتیں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ پوچھا تھا میرا کام کیا ہوگا کے پیچھے، کہا کہ علی آج کی شب کے بعد امانتیں تمہاری ذمہ داری ہیں، جس کی امانتیں ہیں ان سب کی امانتیں لوٹا کر تم بھی مدینہ آ جانا۔ صحیح۔ اب دیکھیے معرفت کی بات یہ تھی کہ علی سمجھ گئے کہ جب یہ کہا ہے نا کہ امانتیں دے رہا ہوں، امانتیں دے کر مدینہ میں پہنچ جانا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ رات بھی خیریت سے گزرے گی۔ بات اتنی سی ہے کہ اطاعت رسول میں سر کو جھکانا ہے، اس بستر پر لیٹنا ہے، اور رسول خدا نے ہجرت کی۔ اور یاد رکھیے کہ میں کہتا ہوں اگر یہ ہجرت نہ ہوتی تو یثرب کبھی مدینہ منورہ نہ بنتا۔ اللہ نے اس یثرب کو مدینہ منورہ بنانا تھا اور اس پیغام تک وہاں تک پہنچانا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ مستضعفین جو ہوتے ہیں وہی قوت بنتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ مکہ سے مدینہ لے کر گیا، وہاں دونوں قبائل کے افراد اکٹھا ہوئے، وہاں جو تبلیغ دین ہوئی اور پھر وہ قوت اتنی قوت بنی، جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ وہ جو قوت تھی کہ جو قوت کل تک چند افراد تھے 10,000 افراد کے لشکر محیط ہو گئی۔ کیا بات ہے! یعنی فقط ایک پیغام حق تھا۔ خداوند عالم کا وعدہ یہ ہے کہ میرا جو حکم ہے فقط تمہارا کام اطاعت کرنا ہے اور نصرت غیبی عطا کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ بھلے آدمی دہیں بھلے بنا رہے ہو جی، بالکل شبیر بھائی، پروسیس جاری ہے۔ پروسیس کیا کیا ہوگا ذرا بتائیے۔ اچھا، سمپلی آپ نے بیسن کے اندر ہلکا سا پانی ایڈ کر کے ڈیزولو کیسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کی کنسسٹنسی تاکہ پرفیکٹلی ہے۔ ساتھ ہی دال ماش کا پاؤڈر جو ایزلی مل جاتا ہے، بلکہ دال ماش کو آپ پیس کر بھی شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی کے اندر ایڈ کرتے ہیں۔ 2 چیزیں ہو گئیں، 2 چیزیں ہو گئیں، اور پانی کے اندر ڈیزولو کر کے شامل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسے آپ نے مکس کر لینا اچھی طرح سے، پانی اتنا کہ اس کی کنسسٹنسی پرفیکٹ بنے، جو ضروری بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بیٹر۔ ساتھ ہی اس میں کچھ باقی چیزیں وجزا جہاں سے ذائقے کا آغاز ہوا تھا، یعنی نمک، سالٹ اور سفید زیرہ، واہ واہ واہ، کیا خوشبو ہوتی ہے اس کی، لال مرچ کٹی ہوئی، انچولی، علامہ ضامن صاحب کا علاقہ، پتہ پورا نہیں بتایا، پریشان نہ ہو، 2 سے 3 چٹکی شامل کیا۔ ساتھ ہی میٹھا سوڈا جو فلفی کرے گا، اسے وہ اٹھائے گا رائزنگ کے لیے، ذرا 2 سے 3 چٹکی، ٹھیک ہے۔ نمک، زیرہ، لال مرچ، سوڈا، دال ماش اور بیسن کے اندر سے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے۔ واہ واہ واہ، فلفی کے اوپر لگے، آنے لگے، اور جتنا اچھا ہو سکے بیٹ کیجیے، پھینٹ لینا بھی، ٹھیک ہو گیا۔ باقی کام کر لیں گے آپ؟ بالکل، پھینٹنا بھی ضروری ہوتا ہے نا، چلیں پھینٹی لگائیں آپ۔ اچھا جی، تو مختصر بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی با اخلاق، با کردار، امانت دار، سچے، مشہور تھے۔ وجہ شہرت یہ تھی، پھر اعلان نبوت فرمایا، پھر کفار مکہ دشمن ہو گئے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ چھپ کر پہلے لوگ آتے، سیکھتے، سمجھتے، اور ایک وقت آیا جب کھل کر اللہ کا پیغام عام کیا، کفار زیادہ دشمن ہو گئے، پھر ہجرت مدینہ ہوئی،
پھر مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد حکمت عملی اور تدبر کے ساتھ وہاں لوگوں کو جمع کیا، قبائل ساتھ ہوئے، پھر غزوات ہوئے، بدر، احد اور دیگر، اور پھر ایک وقت آیا کہ کفار مکہ کے ساتھ مدینے کے ان مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہوا۔ اس وقت کچھ مسلمانوں نے کہا معاہدہ تھوڑا سا صحیح نہیں ہوا ہے بظاہر، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون جانتا تھا۔ اس معاہدے کے بعد کفار مکہ کی طرف سے معاہدے کو توڑا گیا، اور توڑنے کے بعد ایک وقت آیا کہ 10,000 کا لشکر مکۃ المکرمہ جا رہا ہے، اسی شہر میں جہاں سے بظاہر مسلمانوں کو نکالا گیا، گھر جائیدادیں سب چھوڑ کے آئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مکۃ المکرمہ میں 10,000 کا لشکر پورے جاہ جلال کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں داخل ہو رہا ہے۔ جی شاہ صاحب۔ جی بالکل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور قرآن کریم میں ذکر فرما اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، واہ، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عظیم فتح عطا فرمائی ہے، کیا بات، اور روشن فتح عطا فرمائی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار دیکھیں، جس طرح آپ تشریف لا رہے ہیں، یعنی بڑے بڑے جرنیل، بادشاہ، ریاست کے بڑے جب کسی پر غلبہ کرتے ہیں تو داخل ہو کر وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، زیر و زبر کر دیتے ہیں ہر چیز کو، اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ مکہ والے بڑے حیران تھے کہ شاید اس تاریخ کو دہرایا جائے گا، لیکن دیکھا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر کالا امامہ آپ نے باندھا ہوا ہے، اور اونٹنی پر آپ جلوگر ہیں، اور تواضع و انکساری کا یہ اظہار ہے کہ اپنے سر مبارک کو اللہ کے حضور جھکائے جا رہے ہیں، اور کجاوا جو ہے اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک لگ رہا ہے۔ اور سرکار جب داخل ہو رہے ہیں تو سرکار نے فرما دیا جس نے دروازے بند کر دی وہ امن میں ہے، جو حرم خدا میں آ گیا وہ امن میں ہے، جو ابو سفیان کے مکان میں آ گیا وہ امن میں ہے، جس نے اسلحہ نہیں اٹھایا وہ امن میں ہے، جو سامنے نہیں آیا وہ امن میں۔ ایسی امن کا عام پیغام دیا۔ مسجد حرام میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، آپ نے کعبہ شریف کا طواف فرمایا۔ طواف کو شروع کرنے سے پہلے دو روایت ہے کہ ایک آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، ایک آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، جو آپ نے بالکل حجر اسود کے سامنے کر کے استلام کیا۔ استلام کا معنی ہے اس پتھر کی تعظیم کرنا۔ اب آپ دیکھیے، جب ایمان جس لوگوں میں نہیں تھا تو پتھر کی تعظیم شرک قرار پاتی تھی، لیکن جب ایمان لے آئے تو اس کے اثر مصرف کی طرف آ گیا تو وہی پتھر کی تعظیم اللہ کی توحید کا اقرار ہو گیا۔ تو ظاہر کو نہیں دیکھا جائے، نسبتوں کو دیکھا جائے کہ وہ کس وجہ سے ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد دیکھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کعبے سے اندر جا رہے ہیں تو عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، فرمایا لاؤ، جو کنجی بردار تھا وہ آئے، وہ کہتے ہیں میں تالا کھولتا تھا اور حضور کو دیکھتا تھا، تالا کھولتا تھا حضور کو دیکھتا تھا۔ تو سرکار نے بڑی شفقت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا عثمان وہ وقت یاد ہے کہ جب میں خانہ خدا میں جا رہا تھا تو تو نے میرا ہاتھ روک دیا اور مجھ سے کہا تم اندر نہیں جا سکتے؟ تو کہاں یاد ہے؟ فرمایا میں نے اس وقت تم سے کیا کہا تھا کہ عثمان یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں آئے گی اور اس مکہ کے اوپر غلبہ ہوگا، تو نے کیا کہا تھا کہ اس دن قریش ذلیل ہو جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں اس دن قریش عزت پائیں گے۔ تو یہ جملہ، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چابی دوبارہ عثمان کے ہاتھ میں دی، عثمان بن طلحہ کے، فرمایا یہ تیری امانت ہے تو رکھ، اور تجھ سے کوئی جابر یا ظالمی اس چیز کو چھینے گا۔ اور اسی وقت عثمان اس انصاف کو دیکھ کر، اس محبت کو دیکھ کر، اس غیبی بشارت کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر نبی کی محبت جاگ جاتی ہے کہ ایسی دور اندیشی اور مستقبل کو جاننے والے اور کل کیا ہونے والا اس کا علم رکھنے والا اللہ کی عطا سے نبی ہوتا ہے، اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ اس میں ایک جملہ اگر آپ دیکھیں تو سرکار کے سامنے دور جو ہے وہ عتاب بن اسید بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو سفیان بیٹھے ہیں۔ جب حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کر اذان دلوائی گئی نا، تو عتاب بن اسید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا میرا باپ اسید اچھا ہوا مر گیا۔ ایک غلام کو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھا دیا گیا، ابو سفیان نے کہا چپ ہو جاؤ، باتیں نہ کرنا، ان کو خبر ہو جائے گی۔ تو کہا وہ تو اتنے دور ہیں، ان کو کیسے خبر ہو جائے گی؟ کہ یہ جو کنکر اور ذرات ہیں نا یہ ان کو بتا دیں گے۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چل کر آئے، یہ صاحب مواہب نے لکھا ہے، چل کر آئے اور سرکار نے ابو سفیان سے کہا کہ کیا بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ عتاب بات کر رہا تھا۔ عتاب سے کہا کہ تم بلال کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ تو کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جس نے نبی بنا کر بھیجا اس نے بتایا۔ تو اسی وقت وہ اسلام لے آئے، اسلام قبول کیا۔ جب سرکار نے مکہ فتح کر کے 15 دن وہاں رک کر جب حضور حنین کے لیے نکل رہے ہیں تو مکے کا گورنر عتاب بن اسید کو بنایا اور مکے کا مفتی اعظم حضرت معاذ بن جبل کو بنایا۔ تو یہ ساری دیکھیے کہ سرکار کے سینہ مبارکہ جس نے حضور سے متاثر ہوا، حضور کے علم پاک کے مشاہدے معجزات کے ذریعے لوگ قریب آ گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس موضوع کو ہم ڈیبیٹ کا موضوع نہ بنائیں، کیونکہ یہ ساری شان مصطفیٰ کریم کی جو ہے اسلام میں داخل کرنے کی ہے، اور اس کو مان کر اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم اسلام سے باہر نکل رہے ہیں تو یہ ہم کوئی جذباتیت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا چاہیے کہ فتح مکہ کے اندر جہاں حکمت عملی بھی ہے وہاں شان مصطفیٰ کے عظیم مظاہرے بھی ہیں۔ کیا بات۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم
حبيب الله يا خير البرايا